میرے لورز بھی ہیں, میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے, کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا, جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین, لاہور کی بسنت منا کر واپس اسلام آباد پہنچ چکے ہیں. دل نہیں چاہ رہا تھا واپس آؤں, لیکن بہرحال جی اب تو لوگ فونے کر رہے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بسنت جو ہے کیا لاہور تک ہی محدود رہے گی اس سال, یا اسی سال دیگر جو اضلاع ہیں وہاں پر بھی اجازت مل جائے گی بسنت منانے کی. اور یہ تو وہ سوال ہے جس کا جواب میرے پاس نہیں ہے. کم از کم اس سوال کا جواب جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہی دے سکتی ہیں. ویسے لوگ اس قسم کی ویڈیوز بنا رہے ہیں. گجرانوالہ والوں کو میں نے سنا, فیصل آباد والوں کو سنا, اور راولپنڈی اسلام آباد والے بھی بڑا شور مچا رہے ہیں. اگر راولپنڈی میں بھی بسنت ہوگی تو اسلام آباد والے منا لیں گے, اور اسلام آباد میں اگر شہباز شریف صاحب کچھ زیادہ عنایت کر دیں تو پھر پنڈی والے اسلام آباد آ کے منا لیں گے. لیکن زیادہ بہتر ہے کہ راولپنڈی کو الاؤ کیا جائے, کیونکہ ایس او پیز بھی ہیں, تیاری بھی ہے, اور ایک ہاتھ میں ایکسپیرینس بھی موجود ہے. تو بڑی بہترین بسنت ہو سکتی ہے راولپنڈی میں اگر اجازت دے دیں مریم نواز شریف صاحبہ. بہرحال لاہوریوں نے جی خوب انجوائے کیا. دو چیزیں جناب بڑی میں نے دیکھی لاہور کے اندر. ایک تو ڈیکوریشن بڑی زبردست تھی, لوگوں نے ڈھول کا جو ہے وہ بڑا استعمال کیا دل کھول کر. اور کھانے کے لیے جو انڈے والا برگر ہے, یہ کیوں سٹائل سٹارٹ ہو پڑا یہ مجھے نہیں پتا. یہ بسنت کا کوئی تعلق نہیں ہے, یہ ان لوگوں نے انڈے والا برگر جو ہے نا وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے. اور گول گپے, گول گپوں کے پانی کی کرامات ہیں, کچھ وہ کاٹا کی کرامات ہیں, کچھ گول گپوں کے پانی کی کرامات ہیں کہ گلا میرا تھوڑا سا بیٹھ گیا ہے. بہرحال جی اب آگے بڑھتے ہیں. کچھ سنجیدہ خبریں یہ ہیں کہ آج عمران احمد نیازی صاحب کی متعدد درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو بینچ نمبر 1 ہے اس کے اندر فکس تھیں. اور اس کے اندر جو اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, ایک تو سائفر کیس کے اندر جو حکومت نے جو بریت کے خلاف درخواست دائر کی ہوئی ہے عمران احمد نیازی کی یا شاہ محمود قریشی کی, تو ان دونوں کے اوپر جو ہے وہ 3 رکنی بینچ بن چکے ہیں جی. اور یہ بنانے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ نے بریت کے خلاف جو اپیلیں ہیں ان کے اوپر. اور القادر کی جو درخواست تھی وہ غیر مؤثر ہوگی, تو اس وجہ سے وہ انفرکشس تھی, تو پھر اس کو بھی ختم کر دیا, نمٹا دیا. اب اگلا جو مین کیس تھا جی وہ یہ ہے کہ بانی سے ملاقات کی, یعنی فوری ملاقات کی صدا لطیف کھوسہ صاحب نے, جس سے فوری جو ملاقات کرانے کی درخواست کو تو مسترد کر دیا, لیکن وفاق کو کل کے لیے نوٹس جاری کر دی ہے, اور نوٹس میں اب کل رپلائی آئے گا. اب بات یہ ہے کہ یہ معاملہ میرے خیال کے مطابق حکومت وقت کے لیے جی یہ تھوڑا سا مشکل ہوگا اس معاملے کا دفاع کرنا کہ وہ ملاقات نہیں کروا رہے, کیونکہ آئین اور قانون کے اندر تو یہ ملاقاتیں مکمل طور پر بند نہیں کی جا سکتی, لیکن ٹیکنیکل کھیل سکتی ہیں جی گورنمنٹ. یعنی پاس دے دیں پنجاب حکومت کو, یا پنجاب حکومت پاس دے دے وفاق کو, تو اس طریقے سے اس کو پیچیدہ کیا جا سکتا ہے. لیکن آگے بھی چیف جسٹس یحییٰ آفریدی ہیں, تو مجھے تو لگ ایسی رہا ہے کہ ملاقات کروانے کا حکم ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کہ کیا حکم آتا ہے. لیکن میری اپنا جو کہتے ہیں نا سکس سینس بول رہی ہے, کچھ جتنا میں جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کو جانتا ہوں, جتنا میں نے ان کو دیکھا ہوا ہے کام کرتے ہوئے, تو اس معاملے کے اندر وہ یقینی طور پر حکم صادر فرما دیں گے. آگے بڑھتے ہیں جی. آج آسما جہانگیر کانفرنس کی بھی بات کرتے ہیں. وہاں پر جو بہترین قسم کی جو سب سے پیاری جو مجھے سپیچ لگی وہ سینیٹر پرویز رشید صاحب کی ہے. ایک تو زمانہ طالب علمی سے وہ سیاست سے وابستہ ہیں, بڑی میچور گفتگو کرتے ہیں, اور تو میں تو ان کو اپنا استادوں میں لیتا ہوں. سینیٹر پرویز رشید صاحب نے بڑے خوبصورت انداز سے آئینہ دکھایا پاکستان تحریک انصاف کو. انہوں نے بتایا کہ آپ تیسری قوت نہیں تھے, آپ کو تیسری قوت جنرل ظہیر الاسلام صاحب نے بنایا جو کہ اس وقت ڈی جی آئی سے تھے. اور انہوں نے کہا جی کہ تھرڈ پولیٹیکل فورس ہونی چاہیے. پرویز رشید صاحب نے ان خیالات کا اظہار کس طرح کیا, آئیے سنتے ہیں. یہ غلط فہمی ہے آپ کو کہ آپ تیسری قوت تھے. مجھے ظہیر الاسلام نے بتایا ہے, جو آئی ایس آئی کے چیف تھے, اور ان کا کلپ یوٹیوب پر موجود ہے. اس یوٹیوب سے مجھ تک یہ بات پہنچتی ہے. وہ اپنے گھر میں تقریر کر رہے ہیں, ان کے سامنے 2 4 5 10 لوگ بیٹھے ہیں ان کے حلقے کے, اور وہ الیکشن میں آپ کی جماعت کے لیے ووٹ مانگنے کی تقریب ہے, جس میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ پاکستان میں ایک تیسری قوت ہونی چاہیے. آپ خود تیسری قوت نہیں تھے. یہ آئی ایس آئی تھی جس نے آپ کو جنم دیا. ظہیر الاسلام تھے جس کی کوکھ سے آپ پیدا ہوئے, جس کی سوچ سے آپ پیدا ہوئے. جو لوگ جمہوریت کا بھاشن سناتے ہیں ان کی اپنی
جو بنیاد ہے وہ کس طرح کی ہے, ان کو کس طریقے سے سہولت کاری ملتی رہی, وہ پودا نرسری میں کس نے لگایا, کس نے اس کی نشو نما کی, اور پھر وہ کس طرح وہ تناور درخت بنا. لیکن درخت بننے کے بعد پھر اس نے سب کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا, اس نے ریاست پاکستان پر حملہ کر دیا اور یہ 9 مئی کر گزرے. یہ میرے خیال کے مطابق ایک ویک اپ کال تھی. یہ ماضی کی اسٹیبلشمنٹ کی بہت بڑی غلطی تھی, اور میں یہ کہوں گا کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ سے متعدد غلطیاں ہوئی ہیں, بلکہ بلنڈرز ہوئے ہیں, اور عمران احمد نیازی کو اس طریقے سے طاقتور کرنا اور پھر ایک کلٹ کو جو ہے وہ اس کی نشوونما کرنا یقینی طور کے اوپر ایک بڑی غلطی ہے ماضی کی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی. آگے اس میں آسما جہانگیر کانفرنس کی بات کرتے ہیں کہ اس میں ایک ڈرامے باز, ایک ویسے تو فیوڈل مائنڈ سیٹ کا آدمی ہے, فیوڈل ہے, انسان کو انسان نہیں سمجھتا, اور اس کے باوجود خود کو مظلوم بنا کر پروجیکٹ کرتا ہے, اور ہمارے کچھ صحافی دوست اس کو مظلوم جو ہے وہ کہتے ہیں. جی ہاں, میں بات کر رہا ہوں اختر مینگل کی. یہ اختر مینگل صاحب جو ہیں وہ ایک بہت بڑے ڈرامے باز ہیں. ان کی جو ایکٹنگ ہے اس میں پرفارمنس ان کی علیمہ خانم کے بالکل ایٹ پار ہے, یعنی آسکر وننگ ایکٹنگ کرتے ہیں. مسنگ پرسنس کا منجن بیچتے ہیں, لیکن دیکھا جائے تو خود وزیر اعلیٰ رہے ہیں بلوچستان کے, متعدد حکومتوں کا حصہ رہے ہیں, اور اس کے باوجود خود کو مظلوم بنا کر پیش کرتے ہیں. اپنی رونا جو ہے دھونا وفاق کے سامنے جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ حالیہ حکومت نے, یعنی موجودہ پروونشل گورنمنٹ نے, ان کی ہزاروں ایکڑ معدنیات کی جو لیزیں ہیں, مختلف لیزیں, وہ کینسل کی ہیں. یعنی 5 انگلیاں گھی میں تھیں ان کی اور سر کڑائی میں تھا. یعنی پیسہ ہی پیسہ بنا رہا تھا یہ بندہ, یہ پیسوں کی مشین ہے. ابھی پیچھے جو لانگ مارچ کی تھی وہاں پر لوگوں کو کھانا تک تو نہیں دیا انہوں نے, یعنی کنجوس اتنے ہیں, کھانا نہیں دیا, خود رولز رائس کے اندر گھومتا ہے یہ بندہ. اور یہ اس کی جی حقیقت ہے. مظلوموں کا اور غریبوں کی بات کرنے والا خود جو ہے وہ ہزاروں ایکڑ لیز کے اوپر بیٹھا ہوا تھا, اور مختلف لیزیں تھیں جی, ایک نہیں متعدد لیزیں تھیں, اور سالہ سال سے جاری تھی. ہر حکومت سے یہ فنڈ لیتا رہا. اور میں تو یہ کہوں گا, اور ورڈ کی صورتحال دیکھ لیں تو ورڈ کے حالات ہی نہیں ہیں. ابھی ریسنٹلی چند دن پہلے میرے خیال سے جمعے کے دن یہ خبر آ رہی تھی کہ اس کا بیٹا فورسڈ جو ہے وہ انٹرنیٹ شٹ ڈاؤن کرا رہا تھا ورڈ کے اندر. یہ ان کی حقیقت ہے. بہت سی جگہوں کے اوپر بجلی تک نہیں لگنے دی اس نے, اور محرومی کا جو ہے وہ رونا روتا ہے. تو جتنے فنڈ اس کو ملے ہیں اس کا آڈٹ ہونا چاہیے جی, لیکن اس کے باوجود خود کو مظلوم بنا کے پیش کرتا رہتا ہے. یہ بہت زیادہ جو ہے یہ ایک قسم کی یعنی عوام کو بیوقوف بنانے کی ایک کوشش ہے اس کی, جو کہ ایک عرصے سے جاری ہے. ایک اور جی بلوچستان کی بات کریں تو سمی دین بلوچ صاحبہ, یہ بھی فوٹو کاپی ہیں مارنگ بلوچ کی. یہ بھی آسما جہانگیر جو کانفرنس ہے وہاں پر پہنچ گئی تھیں, اور وہاں پر رانا ثناء اللہ صاحب کے اسٹیٹمنٹ کو لے کر چیخو پکار رہی تھی. ان سے بندہ سوال پوچھے کہ کیا وہ صوبائی حکومت کے نمائندے ہیں یا وفاقی حکومت کے نمائندے ہیں. اگر جو مسنگ پرسنز والا ایشو ہے یا وہاں پر لا اینڈ آرڈر سے متعلقہ جو بھی چیزیں ہیں وہ صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, اور یہ اگر سوال آپ سرفراز بھوٹی صاحب سے کرتے تو وہ آپ کو ٹکا کا جواب دیتے. سمی دین, یہ تو وہ فنکار ہے یہ خاتون, یہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں ان کی یہ اداکار ہے, ان کے ہاتھ میں جو ہے نا اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. اب سمی دین بلوچ جو ہے وہ اس نے اختر مینگل سے بھی ملاقات کی. اب اختر مینگل سے ملتی ہے. اب دیکھیں اختر مینگل کا بھائی جاوید مینگل جو ہربیار مری کا بردن لا ہے, یعنی اس کی بہن سے اس نے شادی کی ہوئی ہے. پھر اختر مینگل کا گھر جو ہے اور جاوید مینگل کا گھر دونوں جڑے ہوئے ہیں دیواریں دبئی کے اندر. پھر جاوید مینگل کون ہے جی؟ لشکر بلوچستان کو ہیڈ کرتا ہے, جو کہ براس کا حصہ ہے. براس, BLA, یہ تمام جو ہے BLF, یہ تمام کی تمام تنظیمیں جو ہیں یہ براس کے بکے کے اندر شامل ہیں, جو کہ فطران ہندوستان ہے. تو یہ ان کی اصلیت ہے, اور سمی دین بھی ان کے ساتھ لنکڈ ہے. اب اختر مینگل نے بھی بات کس کی MPO کے تحت جو ڈیٹینشن ہوئی مارنگ بلوچ کی. اب سمی دین کیا ہے جی؟ سمی دین بھی اس کی فوٹو کاپی ہے. تو یہ بیسکلی رانا ثناء اللہ کے اوپر ایشو اس لیے اٹھا رہی تھی کہ اس کو معلوم ہے کہ میں عوام کو گمراہ کر سکتی ہوں, مظلومیت کا رونا رو سکتی ہوں. بلوچستان کے اندر قانون سازی ہو چکی ہے, وہاں پر اب جبری گمشدگیوں کی ضرورت نہیں ہے. جس بندے کو اٹھایا جائے نئی قانون سازی کے بعد 4 مہینے تک
اس کو بغیر کسی اور چیز کے ڈیٹینشن سینٹر میں رکھا جا سکتا ہے جس میں اس کی فیملی کے ساتھ ملاقات بھی کرائی جاتی ہے. تو اب لا فیئر کے اندر ہی یہ ڈیٹینشن آ چکی ہے, اب جبری گمشدگیوں کی ضرورت ہے بھی نہیں. ٹھیک ہے, تو یہ منجن جو آپ بیچ رہی ہیں, جو رونا رو رہی ہیں, یہ رونا بند کریں, یہ ڈرامے بازی ہے صرف. آگے بڑھتے ہیں جی. آج 9 فروری ہے اور کل 8 فروری تھا. پورے ملک میں ان کی جو اپیل تھی ہڑتال کی وہ بری طریقے سے مسترد ہوگی. پشاور کے تمام تقریباً کاروباری مراکز جو تھے وہ کھلے تھے, کوئی پہیہ جام نہیں ہوا, کوئی شٹ ڈاؤن نہیں ہوا, سوائے کوئٹہ کے ایک علاقے کے. باقی پورے ملک میں جہاں جہاں اگر دکانیں کھلتی تھیں اتوار کے روز تو وہاں پر ہڑتال نہیں ہو سکی. ایک مقام کے اوپر زبردستی تحریک انصاف والوں نے یعنی دکانیں بند کرانے کی کوشش کی, لیکن وہ بھی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے. اب یہ ویڈیو دیکھیں, یہ ساتھ چل رہی ہے. اب یہ دیکھ لیں کہ یہ ڈرامے بازی انہوں نے کی, لیکن عوام نے پھر بھی اس کو مسترد کر دیا. اسلام آباد کے اندر, پنجاب کے اندر, سندھ کے اندر, ہر جگہ جو ہے وہ زندگی معمول کے مطابق تھی. جہاں دکانیں کھلتی ہیں اتوار کے روز وہاں پر کھلی ہوئی تھیں. ہاں, جہاں پر اتوار کی وجہ سے دکانیں بند تھیں تو وہ تحریک انصاف اب اپنا نام دینا چاہ رہی ہے. اور میں دیکھ رہا تھا کہ صبح سے جھوٹی ویڈیوز یہ پھیلا رہے تھے, اور یہ جھوٹی ویڈیوز پھیلا کر انہوں نے اپنا ایک قسم کا بھرم بنانے کی کوشش کی, لیکن ان کا بھرم ٹوٹ چکا ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان اگر یہ کال نہ دیتی تو یہ زیادہ بہتر تھا ان کے لیے. انہوں نے اپنے آپ کو مزید کمزور ظاہر کیا, اور اب اگر مذاکرات ہوتے ہیں حکومت کے ساتھ تو یہ مزید پہلے سے زیادہ کمزور وکٹ پر آ چکے ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی جی. دوسرا یہ ہے جی کہ دل کو بہلانے کے لیے آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوا. اس مرتبہ 8 فروری پر آپ مؤثر احتجاج نہیں کر سکے تو اگلے سال کے لیے امید لگا لیں, اور یہ بھی امید لگا لیں کہ اگلے سال 8 فروری پھر آئے گا, اور پھر آپ یہی امید رکھیے گا کہ عمران احمد نیازی صاحب کی رہائی کے لیے آپ نے جدوجہد کرنی ہے. پھر اس سے اگلے سال پھر 8 فروری نے آنا ہے. تو اس لیے اپنی ہمت نہ ہاریں, ٹرائی اگین والی بات ہے. وہ رابرٹ بروس والی جو ہم نے اسٹوری پڑھی تھی بچپن میں. اچھا جی, احتجاج کی جو ناکامی ہے اس کے اوپر ایک نئی منطق دی جی سلمان اکرم راجہ صاحب نے. وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کا مطلب یہ نہیں ہے لوگ باہر نکلیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں, پہلے ان کی بات سن لیں. دیکھیں, یہ ایک احتجاج کا ایک نیا پیرایا ہے. احتجاج کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ سڑکوں پہ ہزاروں لوگ نکلیں, پولیس سے مقابلے ہوں, گولیاں چلیں. آپ اپنے گھر اگر بیٹھ جاتے ہیں. ہڑتال جو ہے پوری تاریخ اس کی گواہ ہے, پچھلے 500 سال کی ایک بہت مستند اور بہت ایک افیکٹو سیاسی ایک لائے عمل ہوا کرتا ہے. 25 کروڑ لوگ اگر یہ فیصلہ کر لیں کہ انہوں نے ظلم کے نظام سے معاملہ نہیں کرنا, دکان نہیں کھولنی, ٹیکسی نہیں چلانی, رکشہ نہیں چلانا, گھر بیٹھنا ہے, تو یہ نظام چل نہیں سکے گا. اب سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہے وہ شرمندگی چھپا رہے ہیں. لاہور کے اندر جو صورتحال تھی, سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو اپنا بیس کیمپ ہے, جو اپنی کانسٹیچوئنسی ہے, وہاں پر تو لوگوں نے ان کو مسترد کر دیا. اب یہ دیکھیں, تحریک انصاف نے سب سے بڑی غلطی کیا کی. انہوں نے غلطی یہ کی کہ جو بسنت کا تہوار ہے اس کو تہوار نہیں رہنے دیا, بلکہ اس کو اپنے خلاف سازش قرار دے دیا, یا اس کی مخالفت شروع کر دی اننیسیسریلی. تو پھر علیمہ خانم کے بیٹوں نے بھی پسند منائی, اور پھر دنیا نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے ساتھ جو حمایت کرنے والے بہت سے لوگ ہیں انہوں نے بھی پسند بنائی. پھر کراچی سے فنکار آ گئے, انہوں نے پسند بنائی. تو یعنی بیرون ممالک سے انگریزوں نے آ کر پسند بنائی. میں جس ہوٹل میں ٹھہرا ہوا تھا وہاں پر 70 سے 80 کے قریب جو ہے وہ غیر ملکی آئے ہوئے تھے. تو یہ تو پھر ہوتا ہے جب اتنا بڑا فیسٹیول ہے بسنت کا, تو پھر اس کو لوگوں نے انجوائے کرنا تھا. اور تفریح کے اوپر پابندی نہیں لگانا چاہیے, تفریح کے اندر سیاست بھی نہیں کرنی چاہیے. تو تحریک انصاف نے جو سیاست کرنے کی کوشش کی اس کا ان کو نقصان ہوا ہے. بہرحال جی, ایک اور امپورٹنٹ بات یہ ہے جی کہ شفیع جان صاحب جی وہ پارٹی ڈسپلن سکھا رہے تھے. انہوں نے کہا جی کہ کی بورڈ واریئرز جو ہے وہ کمبل کے اندر بیٹھ کر, کی بورڈ کے اوپر بیٹھ کر صرف ٹویٹس کرتے ہیں, کبھی میدان میں آؤ. تو شفیع جان صاحب نے جو یہ بات کی ہے وہ درست کی ہے, میں ان کی بات سے ایگری کرتا ہوں. لیکن اب ان کے لیے اس اپنے موقف کے اوپر کھڑے رہنا ممکن دکھائی نہیں دے رہا. مجھے لگ رہا ہے کہ اب وہ ان کو جو بیک لیش آ رہا ہے ان کے اوپر اپنی سوشل میڈیا ٹیم کا, تو اس کے سامنے وہ سرنڈر کریں گے. شفیع جان صاحب جو ہے وہ ہمت نہیں دکھا پائیں گے. اب دیکھتے ہیں کہ شفیع جان صاحب ہمت دکھاتے ہیں یا نہیں دکھاتے. ویسے وہ کیا کہہ رہے تھے سوشل میڈیا سے متعلق, یہ سنیں ذرا. ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ کون کمپرومائز ہے اور کون کمپرومائز نہیں ہے.
कंबल में बैठ के सोशल मीडिया पे ट्वीट करके सोशल मीडिया पे बैठ के कीबोर्ड वॉरियर बन के हमें ना सिखाया जाए, हमें ये ना बताया जाए कि फलानी जगह बंद करेंगे, आप बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपके बंद करने से क्या होगा, आपने तो पहले भी बंद किया था, कुछ हुआ। हमें ये ना बताया जाए कि हमने क्या करना है, और जो ये कर रहा है वो किसके एजेंडे पे कर रहा है वो भी हमें पता है। देखते ये हैं कि ये ऊंट किस करवट बैठता है, क्या डटता है शफी जान या भीगी बिल्ली बनता है। वैसे मुझे ज़्यादा इम्कान ये नहीं दिखाई दे रहा है कि ये भीगी बिल्ली बन जाएंगे, क्योंकि एहतजाज तो इनका वैसे ही बढ़ गया और अब इन्होंने देखा कि ये शेर अफजल मरवत साहब तो नहीं बन सकते। शेर अफजल मरवत वाली स्पाइन कम अज़ कम शफी जान नहीं दिखा सकते कि वो सोशल मीडिया का जब उनके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की तो उन्होंने भी अपने सोशल मीडिया को टका के जवाब दिए। तो हर बंदा शेर अफजल मरवत नहीं होता। आगे जी ये आखिरी बात मैं ये करूँगा कि अब कल दोबारा मंगल का दिन है जी। मंगल को अलीमा खानम साहिबा जो है वो एक थिएटर लगाती हैं, और थिएटर इसलिए लगाती हैं कि उनका मकसद मुलाकात करना नहीं है, उनका मकसद सेल्फ प्रोजेक्शन है। और सेल्फ प्रोजेक्शन पर उन्होंने कहा था कि पूरे केपीके को बंद कर दो। तो अब मैं देखना चाहता हूं कि कल अलीमा खानम 8 फरवरी की जो हड़ताल है इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती हैं अडियाला के बाहर से। वैसे आज कुछ साफ़ियों ने उनसे कोर्ट्स के सामने जब गई थी तो वो बात करने की कोशिश की तो उन्होंने जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उन्होंने कहा मेरी मर्ज़ी में बात ना करना चाहूँ, लेकिन वहाँ पर तो वो ये बात करती हैं, या तो फिर कल वहाँ पर भी चुप का रोज़ा रखना है उन्होंने। अब ये देखते हैं क्या होता है। यही इस वक्त तक की अपडेट्स हैं जी। इंशाल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूँगा। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।